ثواب جو 50 نمازوں کا ملے گا، ثواب 50 نمازوں کا ملے گا۔ تو یہ معراج میں عطا فرمایا گیا، اس سے یہ بتایا گیا کہ یہ نماز مسلمانوں کے لیے معراج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج عطا فرمایا گیا، وہ اوپر تشریف دے گئے جسمانی طور پر، حقیقی طور پر، لیکن امت کو اس میں معلوم نہیں رکھا گیا۔ امت کو یہ بتلایا گیا کہ تمہارے لیے بھی یہ معراج ہے، تم نماز پڑھو گے تمہارے لیے معراج ہے، مقام قرب ہے۔ کیونکہ آدمی جب نماز پڑھتا ہے، جس میں ہے کہ جب وہ سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس کو سب سے زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے سجدہ میں۔ سجدہ میں جو ہے انتہائی قرب، اعلیٰ درجہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، تو وہ مقام قرب ہے۔ آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کو معراج حاصل ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ دنیا میں کسی بھی کام سے انسان اللہ کے اتنا قریب نہیں ہو سکتا جتنا وہ نماز کے اندر اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ تو اس اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اوپر بلا کر یہ جو ہے خزانہ عطا فرمایا، یہ دولت دی ہمیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے اوپر بلایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف لے گئے، اور پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے 2 دن آ کر 2 دن تک نماز کی تعلیم دی، عملی تعلیم۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر خود نماز کی تعلیم دی، ایک دن ابتدا میں نماز پڑھ کر دکھایا اور ایک دن جو ہے انتہا میں نماز پڑھ کر دکھایا، اور فرمایا کہ یہ دونوں وقتوں کے درمیان نماز کا وقت ہے، اور اس سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کو بھی اسی طرح نماز کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور یہ نماز جو ہے تمام انبیاء کے مذہب نماز تھی، اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس کی تعلیم میں، جس کی شریعت میں نماز نہ ہو۔ کسی کے یہاں 1، کسی کے یہاں 2، کسی کے یہاں 3، اس طرح جو ہے سب امت میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض فرمایا۔ لیکن عشاء کی نماز اس امت کی خصوصیت ہے، عشاء کی نماز اس امت کی خصوصیت ہے کہ اور کسی امت کو نہیں دی گئی، اور کسی امت کو یہ فضیلت نہیں دی گئی، یہ جو ہے شرف نہیں دیا گیا جو عشاء کی نماز فضیلت اس امت کو دی گئی۔ بہرحال فضائل آپ نے بیان فرمائے، آپ نے ثواب بتلایا کہ ایک ایک قدم پر چل کر آنے میں ایک ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک نیکی ملتی ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ معمولی چیز نہیں ہے، ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ آدمی جو نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکل کر آتا ہے، یہ تو 5 نمازیں ہیں، لیکن جمعہ کے دن جب آتا ہے، جمعہ کے دن جب نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکل کر پیدل چل کر آتا ہے تو ایک قدم پر جو اسے 20 سال کی نیکیاں ملتی ہیں، 20 سال کی نیکیاں، 20 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے، 20 سال جو ہے رات کو تہجد پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ جمعہ کی نماز کے لیے، یہ جمعہ کی نماز کی خصوصیت ہے۔ تو اتنی فضیلتیں اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں، لیکن ہم لوگ اس سے بہت ہی غافل ہیں۔ یہ بہت ہی اونچی چیز ہے، اور اس کو جو ہے آپ معمولی مت سمجھیں، اور پھر جو ہے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ دن بھر میں اور رات بھر میں نماز کو قائم کرو، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس سے صغائر مراد ہے، لیکن جب آدمی نماز پڑھے گا تو نماز کے اندر تشہد میں جب وہ اللہم انی ظلمت نفسی پڑھتا ہے، اس وقت تمام گناہوں سے توبہ کی نیت کر لے، کبیرہ گناہوں سے توبہ کی نیت کر لے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، کبائر معاف ہو جائیں گے۔ اگر وہ نیت کر کے دعا پڑھ لے کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، توبہ ہے، یہ جو ہے توبہ ہے، توبہ سے کبائر بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے بہت زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر حدیث پاک کے اندر میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 7 آدمیوں کو عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہے کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل جو ہے مسجد میں اٹکا ہوا ہے، جب پڑھ کر باہر نکلتا ہے پھر آنے کے لیے سوچتا ہے، دوبارہ آنے کا یہ خیال کرتا ہے، اسے یہ فکر رہتی ہے کہ دوبارہ نماز کا وقت کب آئے اور میں کب جو ہے مسجد میں حاضر ہو جاؤں اور میں کب نماز پڑھوں، اور یہ فکر رہتی ہے، وہ یہی سوچتے رہتا ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داؤد شریف کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو مزدور پیشہ لوگ تھے، یعنی وہ کام کرنے والے لوگ تھے، وہ لوہا کا کام کرتے تھے، لوہا کا کام کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے لوہے کی دکان میں، تو وہ لوہے کو سیدھا کرنے کے لیے ہتھوڑا اٹھاتا تھا کہ میں مار کر لوہا کو سیدھا کروں، اور اس وقت اذان ہو جاتی تو وہ اس ہتھوڑے کو اسی طرح پھینک دیتے
مارتے بھی نہیں تھے اور نکل کر فوراً نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں. انہی کے بارے میں یہ آیت ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ کوئی اقام الصلاۃ کوئی ایتاء الزکوٰۃ. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو جو ہے تجارت اور خرید و فروخت جو ہے اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی ہے, ان کو غافل نہیں کرتی ہے, وہ غافل نہیں ہوتے ہیں, اور نماز کے قائم کرنے سے ان کو غافل نہیں کرتے ہیں یہ تجارت اور خرید و فروخت. تو ایسے لوگ بھی ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے قرآن کریم کے اندر کہ جہاں وقت ہوا نماز کے لیے آ گئے. اسی لیے جمعہ کے دن جمعہ کے اذان کے بعد بیپار کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے. جمعہ کی اذان ہو گئی, اب بیپار جائز نہیں. اب اگر بیپار کرو گے تو وہ گناہ ہوگا, وہ گناہ ہوگا اور وہ جو ہے حرام آمدنی ہوگی. جب جمعہ کی پہلی اذان ہو گئی, جمعہ کے دن اذان اول ہوا, اس کے بعد بیپار کرنا آپ کے لیے جائز نہیں. بند کر دیں آپ سب اور نکل کر آئے مسجد کی طرف اور آ کر نماز پڑھیں مسجد میں. تو یہ نماز کی اہمیت ہے اور اس کی اصل چیز ہے. اسی لیے جو ہے فسعوا الی ذکر اللہ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کی طرف, نماز کی طرف دوڑو جمعہ کے دن. اور وذروا البیع, بیپار کو چھوڑ دو, بیپار کو چھوڑ دو, بیپار کو مت کرو. کہ تھوڑی دیر کے لیے بیپار نہ کرنے سے کیا ہماری موت تو نہیں آ جائے گی اور کوئی ہمیں جو ہے اتنا بڑا نقصان نہیں ہو جائے گا کہ ہم جو ہے بھکاری بن جائیں. اگر آپ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اگر دکان بند کر دیں تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے اور اس کے دل میں اسلام کی عظمت ہے, نماز کی اہمیت ہے. اور اگر ہم بیٹھے رہیں اور بیٹھے بیٹھے کام کرتے رہیں, جب وہاں تکبیر کے بعد تکبیر تحریمہ ہو اس کو دوڑ کر آ کر نمازوں میں شامل ہو, یہ ہم گناہ کا کام کریں. تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جمعہ کے دن جو ہے اذان اول کے بعد کاروبار کو بالکل بند کر دینا چاہیے اور کوئی کاروبار اس وقت جائز نہیں ہے. علماء نے جو ہے اس کو منع فرمایا قرآن آیت سے. بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے جو ہے محدث بھی ہیں اور بہت بڑے اللہ والے بھی ہیں اور بہت ہی بڑی ہستی ہے. یہ ایسے ہستی ہے کہ ہمارے اکابر فرماتا ہے کہ ان کو اگر ہم دیکھنے کے لیے چہرہ اٹھائیں گے تو ہماری ٹوپی گر جائے گی. اتنے اونچے لوگ ہیں, اتنے اونچے لوگ ہیں کہ ہم اس طرح اٹھا کر ان کو دیکھیں گے تو ہماری ٹوپی گر جائے گی. ان کو مسند الہند کہتے ہیں, ہندوستان کا مدار. ہندوستان میں جتنی حدیثوں کا سلسلہ ہے, ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, برما اور سیلون اور اسی طرح جو ہے وہ یورپ میں انگلینڈ, ساؤتھ افریقہ, امریکہ, اس سب میں جو سلسلہ حدیث کا کوئی سلسلہ ان سے چھوٹ کر نہیں جا سکتا. یہ مسند الہند ہے, سب سلسلہ انہی کے واسطے سے جائے گا. عرب کے اندر الگ بات ہے, وہاں دوسرے سلسلے ہیں. تو یہ بہت بڑی ہستی ہے. اور وہ ایک کتاب لکھا انہوں نے, حجت اللہ البالغہ. اس میں انہوں نے چند باتیں لکھی ہیں بہت قیمتی. وہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اصل عناصر 3 ہیں. نماز کے اصل عناصر 3 ہیں. ایک تو یہ کہ قلب جو ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت سے بھرا ہوا. جب نماز پڑھنے آدمی کھڑا ہو جائے تو اس وقت جو اس کا قلب اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی سے بھرا ہوا ہو. اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی, اس چیز کو اپنے دل کے اندر اچھی طرح وہ جو ہے سوچ لیں اور اس کو استحضار کریں. اور دوسرا نمبر 2 فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی اور اپنی عاجزی اور اپنے بندگی کو بہتر سے بہتر الفاظ کے ساتھ, بہتر سے بہتر جو ہے زبان کے ساتھ اس کو ادا کریں. یہ دوسری چیز. اور نمبر 3 وہ فرماتا ہے کہ تمام اعضاء کو, بدن میں جتنے اعضاء ہیں تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اپنے عاجزی کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کریں. وہ کیا ہے؟ سنت کے مطابق استعمال کرنا ہے. حدیث میں جو طریقہ بتایا گیا ہے کھڑے ہونے کا, وہ کس طرح کھڑا ہو, ہاتھ کس طرح اٹھائیں, ہاتھ کس طرح باندھیں, رکوع میں کس طرح جائیں, نظر کہاں ہو اور کہاں دیکھیں اور کیا کریں, وہ سب جو بتلایا گیا اس کو استعمال کریں. اسی کو ہم خشوع و خضوع کہتے ہیں. خشوع و خضوع یہی ہے کہ دھیان اللہ کی طرف رہے اور اعضاء و جوارح کا استعمال سنت کے مطابق اپنے اعضاء کو استعمال کریں. تو بہرحال یہ نماز محنت کرنے کی چیز ہے. یاد رکھیں نماز جو ہے محنت کرنے کی چیز ہے. یہ نہیں کہ ہم جس طرح چاہ پڑھ لیا ہو گیا, کھانا پوری کر لی ہم نے. ایک ہوتا ہے کھانا پوری کرنا, ضابطہ کی کھانا پوری. ایک کام کرتے ہیں ہم نا کہ اس کو ہم جو ہے کہ بس ہم کر رہے ہیں, کر دیا ہم نے. یہ اس طرح نہیں, یہ محنت کرنے کی چیز ہے. اس میں روزانہ آگے بڑھنے کی چیز ہے.
ترقی کرنے کی چیز ہے. ہم بیمار میں کرتے ہیں نا, محنت کرتے ہیں, آج اتنا کمائے تو کل اور کمائیں گے اور کمائیں گے. اس طرح جو ہے نماز بھی محنت کرنے کی چیز ہے, اور اس کے اندر میں یہ ساری چیزیں شاہ ولی اللہ صاحب نے بتایا کہ 3 چیزوں کو اپنے اندر داخل کرنا ہے. اس کے لیے وہ فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز تو اللہ کا دھیان اور اللہ کی کبریائی اور عظمت کا احساس یہ دل کے اندر ہو. جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو, نماز کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں تو ہمارے دل میں جو ہے اللہ رب العزت کی بڑائی کا, اس کی عظمت کا, اس کی کبریائی کا ہمارے اندر احساس آ جائے, استحضار ہو جائے. اس کو ہم اپنے ذہن میں سوچ لیں کہ ہم ابھی کیا کر رہے ہیں. ہم مالک کے سامنے کھڑے ہیں, مالک جس نے ہم کو پیدا کیا, جس نے ہم کو سب کچھ دیا, جس کے ہر آن ہر لمحہ جس کی طرف سے ہمارے اوپر احسان جاری ہے, ہم اس کے سامنے کھڑے ہیں. وہ ہم کو دیتا ہے, کھلاتا ہے, پلاتا ہے, شفا دیتا ہے, مال دیتا ہے, نعمت دیتا ہے, اولاد دیتا ہے, سب وہ کرتا ہے. تو اس کے سامنے ہم کھڑے ہیں. وہ کتنی بڑی ہستی ہے, اس کی بڑائی کی کوئی حد نہیں, اور نہ ہم اس کو ہماری ذہنوں سے ہم اس کو احاطہ کر سکتے ہیں. سب سے بڑے ہیں, بڑے سے بڑے ہیں, اور سب سے بڑے ہیں, اور اس کے بڑائی کا ہم ادراک نہیں کر سکتے. ہم اس کے سامنے کھڑے ہیں. اس کو تھوڑی دیر آپ تصور کر لیں, تھوڑی دیر کے لیے اس کا تصور کریں, اللہ کی عظمت کا, اللہ کی کبریائی کا. حدیث پاک کے اندر میں یہ بتلایا گیا کہ اس کا طریقہ کیا ہے کہ اس طرح نماز پڑھو گویا کہ تم جو ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو, تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ اعلیٰ درجہ ہے. اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ سوچ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ تو ہم کر سکتے ہیں. ہم کھڑے ہوتے وقت یہ تصور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. یہ دو مقامات ہیں. ایک مقام کو مقام مشاہدہ کہتے ہیں, ایک مقام کو مقام مراقبہ. مقام مشاہدہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, یہ جو ہے مقام مشاہدہ ہے. اس کا حاصل ہونا اتنا آسان نہیں ہے, وہ تو بہت محنت کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے. لیکن جو آسان طریقہ ہے, جو ہمارے لیے آسان ہے, وہ یہ ہے کہ مقام مراقبہ. ہم یہ سوچیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور جب مالک کسی نوکر کو, کسی کام والے کو کوئی کام دیتا ہے کرنے کے لیے, اور مالک خود اس کو نگرانی کر کے دیکھتا ہے, تو کیا ہوتا ہے, وہ نوکر جو ہے اس کام کو بہترین طریقے سے ادا کرتا ہے. اس کے اندر کوئی خامی نہیں رہنے دیتا ہے, پوری کوشش کرتا ہے کہ مجھ سے بہترین طریقے سے یہ کام ادا ہو. کیونکہ اگر اس میں خامی رہ گئی تو مالک کی طرف سے ڈانٹ پڑے گی, اور مالک کی طرف سے جو ہے مجھے سزا ملے گی. تو اس کا جو ہے دنیا کے اندر یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ پوری طرح اچھی طرح کام کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اسی طرح اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں, اس کا تصور کر کے آپ نماز پڑھیں گے تو یہ ہوگا کہ ہم, یہ تصور بھی ہوگا کہ آپ مالک کے سامنے کھڑے ہیں, اور میں نوکر ہوں, اللہ کا غلام ہوں, اللہ کا بندہ ہوں. اس نے ہمیں جو ہے اپنے سامنے حاضری کی توفیق دی, اور ہمیں یہ کرنے کو کہا. آپ جو اس وقت جب نماز پڑھیں گے تو بہترین طریقے سے, اچھے طریقے سے, اور خوب دھیان لگا کر اللہ کے سامنے اللہ کی عظمت اور بڑائی کے مطابق نماز کو ادا کرنے کی کوشش کریں. لیکن یہ کوشش ہوگی, یہ مت سمجھیے گا کہ ہم نے اس کو ادا کر دیا. دنیا میں کوئی انسان اللہ کی شان کے مطابق کام نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جو سید الاولین والآخرین ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ماں عبدنا کا حق کا عبادت ہے, اے اللہ میں تو آپ کو عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا. معرفنا کا حق کا معرفت ہے, میں جو ہے جس طرح آپ کو پہچاننا چاہیے میں آپ کو نہیں پہچان سکا. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے قصور کا اعتراف کر رہے ہیں, حالانکہ پوری رات نماز میں کھڑے رہتے تھے. آپ کے قدم مبارک جو ہے ورم آ جاتا تھا, اور ورم سے وہ بن جاتا تھا, لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ فرماتے تھے کہ میں عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا. ہمارے آپ کی کیا حیثیت ہے. تو ہم ہمیشہ نماز کے بعد استغفار کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معمول تھا کہ 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے تھے. اس کو ہم معمول بنا لیں. یہ ایک سنت بھی ہے, اور اس سے جو ہے بہت فائدہ ہوتا ہے کہ اے اللہ مجھ سے تو جو ہے آپ کی کبریائی اور عظمت کے مطابق کام نہیں ہو سکا, جو آپ کے شان کے لائق ہے میں نہیں کر سکا. اے اللہ مجھے معاف کرنا, میں توبہ کرتا ہوں. یہ 3 مرتبہ استغفار کرے. اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ میں نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی محنت کی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیجیے. حالانکہ وہ قبول ہونے کے لائق نہیں ہے, آپ کے ذات کی شان کا مناسب نہیں ہے, لیکن پھر بھی اللہ آپ رحم فرما کر قبول فرما لیجیے.
یہ دعا کرے، اس طرح جو ہے کام شروع کرے، اس طرح جو ہے کام شروع کرے۔ اس میں جو ہے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نماز کے اندر میں جو پڑھتے ہیں نا، جو آیت پڑھتے ہیں اس کو دھیان سے پڑھیں، اس کو سوچ سوچ کر پڑھیں۔ آپ الحمد سوچیں، ابھی الحمد پڑھوں گا، الحمد للہ رب العالمین، اس کو سوچیں، ایک ایک لفظ کو سوچ کر پڑھے کہ میں آگے کیا پڑھوں گا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ استحضار ہوتا ہے، دماغ کو یکسوئی حاصل ہوتی ہے۔ اصل نماز میں یکسوئی ہے، یکسوئی کو حاصل کرنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کا استحضار آئے گا۔ تو یکسوئی حاصل کرنے کے لیے الفاظ کو سوچ سوچ کر پڑھے، یا یہ سوچے کہ اللہ کے سامنے، میں کعبہ شریف کے سامنے کھڑا ہوں، کعبہ شریف کا تصور کریں، کعبہ شریف کے سامنے کھڑا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس طرح جو ہے نماز کے اندر محنت کریں، محنت کر کے اپنے تصور کو جمائیں، خیالات کو جمائیں اللہ کی طرف، اور جو باہر کے خیالات آ رہے ہیں ان کی فکر نہ کریں، اس کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ کا ذہن کسی طرف ہٹ گیا تو کچھ نہیں، پھر ذہن کو واپس موڑیں، پھر ذہن کو لے کر آئیں، دھیان سے پھر اللہ کی طرف ذہن کو لائیں۔ یہ نہیں کہ مجھ سے نہیں ہوتا ہے تو میں نماز نہیں پڑھوں گا، نہیں، چاہے ہو مت ہو، چاہے دھیان صحیح رہے یا دھیان صحیح نہ رہے، نماز تو پڑھنا ہی ہے، نماز تو آپ چھوڑ نہیں سکتے، بالکل چھوڑ نہیں سکتے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے، میں نے بار بار بتلایا کہ اگر آدمی دریا میں ڈوب رہا ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو اس کو نیت کر کے ڈوبنا ہوگا۔ دیکھیے، سوچئے کہ کس حد تک بات جاتی ہے، نیت کر کے وہ ڈوبے۔ اگر اس نے نیت نہیں کی اور یوں ہی ڈوب گیا تو اس کو مواخذہ ہوگا کہ تم نے نیت کیوں نہیں کی۔ تو نماز تو ہر حال میں پڑھنا ہے، چاہے وہ بنا ہوا اور بگڑا ہوا۔ ہماری نماز تو بنی ہوئی نہیں ہے، بگڑی ہوئی نمازیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم کو پڑھنا ہی ہے، ہم کو فرائض تو ادا کرنا ہی ہے۔ اگر آدمی جو ہے وہ بہت شیطان اس کو بدلاتا ہے اور بہت اس کو تکلیف دیتا ہے نفس، تو وہ کیا کرے؟ کم از کم فرائض پڑھ لیں، فرائض پڑھ لیں، جو فرض نماز ہے اس کو ادا کریں۔ نماز کو پورا کر کے اپنے فرض سے چھٹکارا حاصل کریں۔ Wow.